یہ ذرا مشکل سا نظر آتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آج کے دور میں پاک دامن بچے اور بچیاں نہیں ہیں، لیکن اب پاک دامن بچے اور بچیوں کا ملنا کامیاب ضرور ہو چکا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ آدمی گناہ کی طرف کب بڑھتا ہے، اور خاص طور پر مسلم معاشرے میں بسنے والے بچے اور بچیاں جب بھی برائیوں کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو آج بھی کسی حد تک غیرت ایمانی ان کے اندر موجود ہے، اور رشتہ داروں کا لحاظ بھی ان کے اندر موجود ہے، اور معاشرے کا ڈر بھی ان کے اندر موجود ہے کہ وہ گناہ کے حوالے سے اب بھی ایسی تنہائی کے متلاشی ہوتے ہیں جہاں ان کو گناہ کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ سکے۔ ابھی بھی اس طریقے کا حال نہیں ہوا کہ بے باکی کے ساتھ سارے انسانوں کے سامنے بد کرداری کا مظاہرہ کریں اور گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کریں، لیکن جس تیزی کے ساتھ گناہ کے اندر یہ معاشرہ بڑھ رہا ہے، بعید نہیں کہ اللہ خیر فرمائے کہ آنے والے دنوں کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ بد کرداری نام کی کوئی چیز نہ رہ جائے، بلکہ حد بد کرداری ضرورت بن جائے اور معاشرے کے اندر با کردار انسانوں کا ملنا مشکل ہو جائے۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ گناہ انسان کب کرتا ہے۔ گناہ کرتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ کی پرسش کرنے والا نہیں، مجھے اپنے کرتوت کی سزا بھگتنے کا کوئی معاملہ نہیں، اور اگر ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تو غلط نہ ہوگا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ آج یہ بات بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور یہ جملہ زبان پر لوگوں کے آنے لگا ہے، میرا جسم میری مرضی، میں جس طرح چاہوں اپنے جسم کا استعمال کروں، جہاں چاہوں اپنے جسم کو استعمال کروں، جس طریقے سے چاہوں اپنے جسم کا استعمال کروں، مجھ سے میرے جسم کے اس متعلق کون پوچھنے والا ہے اور کس کو مجھے جواب دینا ہے۔ یہاں میں یہ بات عرض کر سکوں تو بہتر ہوگا کہ جسم آپ کا نہیں، اللہ کا دیا ہوا اللہ کی ایک امانت ہے، آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل نے جسم کے استعمال سے متعلق قانون عطا فرمایا، دستور عطا فرمایا، اگر اس قانون اور دستور کے مطابق اس کے جسم کا استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس جسم کو جنت کا مستحق بنائے گا، اور اگر اس کے قانون کے خلاف جسم کا استعمال کرو گے تو جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں، جسم آپ کا نہیں، جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی عطا ہے، اس پر قانون چلے گا تو آپ کا نہیں، اللہ کا چلے گا، دستور چلے گا تو اللہ عز و جل کا چلے گا۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے قیامت کا دن رکھا ہے تاکہ اس قیامت کے دن میں اللہ عز و جل بندوں سے سوال پوچھے، یہاں تک کہ آنکھوں سے بھی سوال پوچھا جائے گا، آنکھوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، کان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، زبان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، پیروں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ اس سے بھی بے خبر نہیں، اس دل کے وسوسات سے بھی اللہ عز و جل باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنی نیتوں کے اندر کوئی فطور بھی رکھتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی نیت کے حوالے سے کوئی بے خبر ہے۔ اللہ قادر مطلق خود ارشاد فرماتا ہے، یعلم ما توسوس به نفسہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس سے کوئی دل کا وسوسہ بھی پوشیدہ نہیں، نہ کوئی نفس کا خیال پوشیدہ ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے اور دل کے بارے میں وہ اچھی طریقے سے واقفیت رکھتا ہے۔ میں نے یہ دل کے حوالے سے بات اس لیے کی
کہ آج کل ہماری بہنیں یہ کہتی بھی دکھائی دیتی ہیں کہ یہ پردے کی کیا ضرورت ہے، دل میں پردہ ہونا چاہیے. تو میں جانتا ہوں کہ دل میں پردہ کتنا ہوتا ہے اور کتنا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کون اس کو محسوس کرنے والا ہے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد و زن کے تنہائی میں ملنے کے حوالے سے، اجنبی مرد اور اجنبی عورت کے تنہائی میں ملنے کے حوالے سے جو ممانعت رکھی ہے، تو اس کی وجہ بھی سب سے بڑی یہی تو ہے تاکہ جو ہے وہ شیطان شامل ہو کر کسی برائی کی طرف مائل نہ کر دے. اے خواتین اسلام، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ آج کے دور کے اندر چھپ کر کے گناہ اگر کوئی کرنا چاہے، اگر واٹس ایپ کے ذریعے چیٹنگ کر کے گناہ کرنا چاہے، فیس بک کے ذریعے گناہ کرنا چاہے، اور اس طریقے سے آوارہ گردی کے شکار ہو کر کہیں کسی جگہ پر ملنے کا مقام سیٹ کر کے پھر گناہ کی طرف بڑھنا چاہے، تو تم دنیا کے انسان سے چھپ سکتے ہو، دنیا کے انسان سے اوجھل ہو سکتے ہو، لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ سے چھپ کر کے کوئی کہیں بھی گناہ نہیں کر سکتا. اسی لیے میں نے قرآن مقدس کی ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی. اللہ اکبر! حضرت لقمان کی نصیحتیں اتنی عظیم تھیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت لقمان کی نصیحت کو اپنی کتاب کے اندر جگہ عطا فرمائی. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کیا فرما رہے ہیں؟ غور سے آج میری بچیاں خواتین اسلام اس بات کو سماعت کریں. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک حبت من خردل فتکن فی صخرۃ، اے میرے بیٹے، اگر تو پہاڑ کی کسی چوٹی پر یا کسی غار میں کہیں بھی جا کر کے اگر تو گناہ کر، او فی السماوات او فی الارض، یا زمین میں کہیں بھی یا آسمان میں کہیں بھی، یأتی بہا اللہ، بے شک اللہ اس کو لائے گا. جگہ کا سلیکشن دیکھیے. ایک باپ کی ذمہ داری اور ایک ماں کی ذمہ داری اپنی اولاد کو نصیحت کے سلسلے میں کتنی عظیم ہونی چاہیے، یہ آیے کریمہ اس کی نشاندہی کر رہی ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اس دور کے اندر گناہ سے بچنے کے حوالے سے فرما رہے ہیں، اور گناہ کے سلسلے میں اس کو تنبیہ کرتے نظر آتے ہیں. جس دور کے اندر گناہ کے اتنے ذرائع موجود نہیں تھے، گناہ کے اتنے وسائل موجود نہیں تھے، گناہ کی طرف مائل کرنے والی اتنی چیزیں نہیں تھی، اس زمانے میں ہوائی جہاز کا دور نہیں تھا. لیکن قربان جائیے حضرت لقمان کے ارشاد پر کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرے کے برابر بھی، حبے کے برابر بھی، دانے کے برابر بھی اگر پہاڑ کے کسی غار کے اندر یا پہاڑ پر یا گنبد پر کہیں بھی جا کر اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، یا زمین میں کہیں یا آسمان میں کہیں کرے گا، تو آج کے دور میں ہوائی جہاز میں سفر کرنے والا انسان اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے کہ آسمانوں میں بھی پہنچنے کے بعد، خلا میں پرواز کرنے کے بعد بھی انسان اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین میں بھی بہت سارے مقامات ایسے بنائے گئے جہاں پر انسان چھپ کر کے گناہ کر سکتا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے، حضرت لقمان کہہ رہے ہیں، زمین کا کوئی چپا بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، آسمان کا کوئی علاقہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، پہاڑ کی کوئی غار بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں. اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی جگہ پر کوئی گناہ کرے گا، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لائے گا. اور پھر اس کے بعد کے جملے کے اندر اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی ذات کی کیفیت کا ذکر فرما کر اللہ عز و جل کے مقبول بندے حضرت لقمان نے اللہ کی شان بیان فرمائی. ان اللہ لطیف خبیر،
کہ بے شک وہ باریکی سے جاننے والا ہے. یعنی کوئی باریکی سے بھی کسی جگہ پر بھی انسان سے چھپ کر ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو, مائکروسکوپ کے ذریعے بھی انسان نہ دیکھ سکتا ہو, لیکن مولا کی نظر سے وہ چھپ نہیں سکتا, وہ باریک دیکھنے والوں کے اندر ہے. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.